یہاں کہتے ہیں جی منڈا ماشاءاللہ کرکٹ بڑی کھیلتا ہے، چھکا بڑا اچھا لگاتا ہے، انٹرنیشنل ٹیم کے اندر ہے، میڈیا والے اس کے والدین کا انٹرویو کرنے آئے تھے، ٹیلی ویژن پہ اس کی خبر چلی، اس کی بات ہوئی، اس کی تصویر آئی، تو اپنے بچے کو دین کی طرف لگا، ساتوں آسمانوں پہ تیرے نام کے تذکرے ہوں گے۔ یہ دین تو اندھوں کو رستہ دکھاتا ہے، تیرا بیٹا تو دیکھتا ہے، آنکھوں والا ہے، تیرے مرنے کے بعد تو روئے گا قبر میں جا کے، تیرے 5 کے 5 بیٹے جج ہوں، 5 کے 5 بیٹے ڈاکٹر ہوں، ان 5 ججوں اور ڈاکٹروں کا تجھے وہ فائدہ نہیں جو تیری نسل میں ایک حافظ قرآن ہو، اس کی ایک پڑھی ہوئی آیت زمین کو ہلکا کر دے، آسمانوں کو ہلکا کر دے۔ ایک آیت کتنی؟ ایک آیت۔ وہ مقابلہ لگانے والوں، تقابل کرنے والوں، کمپیریزن کرنے والوں، مقابلہ لگانے کا اصل جہاں یہ ہے کہ اپنے بچوں کے دل میں تنافس نیکی کا پیدا کرو، جذبہ نیکی کا پیدا کرو۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور درود و سلام سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الہدا، سید السبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے لائق سر تکریم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کا یہ پروگرام ہمارے اس ایک بڑے ہی خوبصورت اور خوبصیرت طالب علم کے ذکر میں ہے، جو ہمارے پاس شیخ کالونی جامع مسجد محمدی میں حفظ کرتا تھا، یاسر، حافظ یاسر پورا رحمہ اللہ رحمت واسعہ۔ ان کے والدین نے، ان کے بھائیوں نے آج کا یہ پروگرام رکھا ہے، تو یہ جو محفل ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ حق اور تقاضا رکھتی ہے کہ اس میں کسی نیکی کے کام کا تذکرہ کیا جائے جو انسان کے جانے کے بعد قبر کی اندھیر کوٹڑی میں اس کے کام آئے اور اسے فائدہ دے۔ عزیز بھائیوں اور میرے بہت ہی معزز بزرگوں، اب جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یقیناً ہر بندے کو اپنے پیٹ کی فکر ہے، اور ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ اس کے بچے کو کوئی نہ کوئی مزدوری، جاب، کوئی کاروبار، کام مل جائے۔ گھروں کے اندر صبح و شام باتیں بھی یہی ہوتی ہیں، فلاں کے لڑکے کو یہ کام مل گیا ہے، فلاں کا منڈا باہر چلا گیا ہے، باہر سے اس نے پیسے بھیجے ہیں، وہ باہر پیسے کمانے جا رہا ہے، اس نے یہ زمین ٹھیکے پہ لے لی ہے، اس نے یہ زمین ٹھیکے پہ دے دی ہے، اس نے گاڑی لے لی ہے، اس نے گاڑی بیچ دی ہے، ہمارے پاس کام نہیں، اس کے پاس کام ہے، تو سارا دن صبح و شام ہم اپنا وقت ان باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ ہم بعض دفعہ دنیا کی باتیں اتنی کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اتنی زیادہ ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں کہ گویا ہم نے رہنا ہی یہاں ہے۔ میرے بھائی
میرے بزرگ، میرے دوست، دنیا کی خوشی کوئی مستقل خوشی نہیں ہے، اور دنیا کا غم کوئی مستقل غم نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ دنیا کی زندگی ایک خواب ہے، دنیا کی زندگی بولے خواب۔ اب ایک بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، دھوپ بڑی ہے، دوزخ کی آگ ہے، سانپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ گاؤں کے اندر دھکے کھا رہا ہے، گندم کاشت کر رہا ہے، پھر گندم کی کٹائی کر رہا ہے، تھک جاتا ہے، پریشان ہے، چھاں نہیں ملتی، سایہ نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ خواب ہی تھا۔ کیا تھا؟ ایک شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ سونے کا محل ہے اور اس میں بڑے بڑے صوفے مخملی لگے ہوئے ہیں، رنگا رنگ کھانے اور بھنے بٹیر اس کے سامنے حاضر ہیں، دوشیزائیں ہیں اور زرق برق والے مرصع مزین لباس ہیں۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ اس دنیا کی زرق برق پہ اتراتا نہیں ہے، چونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ کیا ہے، وہ خواب ہے۔ ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے بڑے بھی چلے گئے، ہم کون سا یہاں بیٹھنے کے لیے آئے؟ ہمارے آنے سے پہلے ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ کوئی بندہ آپ میں سے ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے دنیا آنے سے پہلے بھی جانتی تھی؟ جب ہمیں آنے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا تو یہ بات لازم ہے کہ ہمیں جانے کے بعد بھی کوئی نہیں جانے گا۔ اور دوسری بات، آپ سبھی مجھے یہ بتائیں، کیا پورے مجمع میں کوئی ایک ساتھی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ فلاں کام ہے جو میری وجہ سے رکا ہوا تھا، میں دنیا میں نہیں تھا، یہ کام رکا ہوا تھا، میں آیا تو کام ہوا، جب تو نہیں آیا تھا تو کوئی کام نہیں رکا تھا، جب تو چلا جائے گا تب بھی کوئی کام نہیں رکے گا۔ یہ تیرا ایک زوم ہے، تیرا ایک گمان ہے، اللہ نے تیرا ایک بھرم رکھا ہوا ہے جس کی بنیاد پہ تو سمجھتا ہے شاید دنیا کا گھنٹہ گھر میں ہی ہوں اور میری وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ بڑے بڑے ایسے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ہماری وجہ سے چلتی ہے، پھر کائنات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مشرف جیسی پرسنالٹی اور شخصیت کو کہ بولا چارگی کی شکل میں چارپائی پہ پڑا ہے اور چارپائی اٹھانے والا کوئی نہیں۔ کتنا لمبا اقتدار اس نے دیکھا، صدارت اور دنیا کی بہت بڑی فوج کا جرنیل، اور جب وہ ٹیلی ویژن پہ آتا تھا تو گھروں کے اندر بیٹھے لوگوں کے دل دھک دھک کر رہے ہوتے تھے، لیکن جب اللہ اسے دنیا سے لے کر کے گیا نا تو کسی رکشے والے کو بھی اس کی ضرورت نہیں تھی، اور جس طرح آنے سے پہلے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، چند سالوں کے بعد جانے کے بعد بھی اسے کوئی نہیں جانتا۔ یہ خواب ہے، یہ اچھی گزر رہی ہے تب بھی گزر جانی ہے، اور یہ اچھی نہیں گزر رہی۔ اس کی خوشی پہ چھلانگے نہیں لگاتے، اس کی غمی پہ اتنا پریشان نہیں ہو جاتے کہ انسان کام کرنے جوگا نہ رہے۔ اس کے غم بھی آنے جانے ہیں اور اس کی خوشیاں بھی۔ اصل غم اور اصل خوشی وہ ہمارے یہاں سے جانے کے بعد شروع ہوگی، ہمارے یہاں سے جانے کے بعد شروع ہوگی۔ ہم اپنے کتنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، کتنے جنازے ہم پڑھتے ہیں، کیا ہمارا جنازہ نہیں ہونا؟ کیا ہمیں کسی نے قبر میں نہیں اتارنا؟ کیا ہم نے چارپائی پہ نہیں لیٹنا؟ جب یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں تو پھر لڑائیاں کس چیز کی ہیں؟ پھر بوتھے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ پھر یہ بغض اور کدورت کہاں سے آ گیا ہے؟ پھر یہ بھائی بھائی سے ضد کیوں کر رہا ہے؟ پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں کیوں کھینچی جا رہی ہیں؟ پھر چغلی اور غیبت کا وجود کیوں ہے؟ پھر حسد بغض لینے کیا آ گیا ہے؟ پھر تیری میری کے جھگڑے کیوں ہیں؟ جب رہنا نہیں ہے پھر آکڑیں کس چیز کی؟ جب رہنا نہیں ہے پھر مان کس چیز کے؟ جب رہنا نہیں ہے پھر دنیا کے ہم ہمیں اور غلغلے کس چیز کے؟ رہا تو وہ بھی نہیں جو یہ کہا کرتا تھا کہ میرے بغیر کوئی سو نہیں سکتا اور میرے جگائے بغیر کوئی جاگ نہیں سکتا، میں وقت کا جرنیل اور وقت کا سالار ہوں، وزیر اعظم کو تخت سے اتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جھکیل دوں، دنیا مجھے جنرل مشرف کہتی ہے،
حضرات جب اللہ اسے دنیا سے لے کر کے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ یہ اقتدار، یہ ساری کی ساری عزتیں، ظاہری طور پہ نظر آنے والے سٹیٹس، ان کی حیثیت صرف اتنی ہے جتنا ایک خواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن پوچھیں گے بھی، جب ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو اللہ پوچھیں گے کہ تم کتنی دیر دنیا میں گزار کے آئے ہو، کم لبثتم، دنیا میں تم کتنا عرصہ ٹھہر کے آئے ہو؟ تو ہم سبھی اللہ کو جواب دیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا ایک حصہ ٹھہرے، دن کا ایک حصہ ٹھہرے۔ اب یہ انسان جو اللہ کو یہ بتائے گا کہ ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا ایک حصہ ٹھہرے، وہ اپنی زندگی کے بارے نہیں بتائے گا، بلکہ ٹوٹلی طور پہ انسان جتنی دیر کائنات میں رہے، یہ ساری دیر قیامت کے دن جا کر کے ایسے لگے گی کہ سبھی انسان ایک دن کے لیے دنیا میں گئے تھے۔ جیسے قرآن مجید کی ایک اور بھی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے مرنے کے بعد جو دن آنے والے ہیں نا، ان دنوں میں سے ایک دن اور ایک دن کا کچھ حصہ تمہاری زندگی کے 1000 سال سے بڑا ہے۔ جو تم 1000 سال گزارتے ہو نا، تمہارا 1000 سال مل کر کے مرنے کے بعد جو دن آ رہے ہیں، ان دنوں میں سے ایک دن کے کچھ حصے کا مقابلہ نہیں کرتا۔ کتنا عرصہ؟ کألف سنہ مما تعدون، 1000 سال تمہاری زندگی کا، 1000 سال مرنے کے بعد جو دن آ رہے ہیں، ان دنوں میں سے ایک دن کے کچھ حصے کا مقابلہ بھی نہیں کرتا۔ تو وہ جو لمبے دن ہیں، دعا مانگا کر اللہ سے کہ وہ دن خوشی کے ساتھ گزرے، اس دن کے لیے کچھ کر۔ اپنے بچوں کو دین پڑھا اس دن کے لیے کہ تو قبر میں لیٹا ہو، تیرے بزنس مین بیٹے کے بزنس کی وجہ سے تیرے قبر کے اندھیرے میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ تیرا وہ بچہ جو دین پڑھا ہوگا، اس کے دین پڑھنے کی برکت سے اللہ تیری قبر کی اندھیری کو روشنی میں تبدیل کر دے گا۔ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کا سامان کر کے جا۔ دنیا تو ہمارے سامنے لوگوں نے بڑی کمائی اور پھر ذلیل ہوئے۔ بے نظیر دنیا سے گئی، کتنے اربوں خربوں وہ روپے اور ڈالر چھوڑ کر کے گئی، کیا کام آیا؟ کتنے لوگ روزانہ ہمارے سامنے جا رہے ہیں، بہت کچھ ان کے پاس ہوتا ہے لیکن کوئی چیز بھی ان کے کام نہیں آتی۔ مرنے کے بعد جو چیزیں کام آتی ہیں نا، ان میں سے ایک یہ ہے والد صالح، کہ تیرے گھر کے اندر ایسا نیک بچہ ہو یدعو لہ، جو تیرے لیے دعا کرے، ویستغفر لہ، تیرے لیے اللہ تعالی سے معافی مانگے، یا وہ دین کا کام کرے، اللہ اس دین کے کام کی خیر تجھے قبر میں لیٹے ہوئے کو پہنچائے کہ تیرے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہوں، تیری پریشانی خوشی میں تبدیل ہو، تیری تنگی کشادگی میں تبدیل ہو۔ مرنے کے بعد جو چیز تجھے فائدہ دے سکتی ہے، اللہ کے بندے تو اس پہ انویسٹ کر، تو اس پہ تھوڑی سی توجہ کر، تو اس کی طرف دھیان کر۔ دنیا دار بھی دنیا کی وجہ سے پریشان ہے اور دین دار بھی دنیا کی وجہ سے پریشان ہے، یہ فرق تو نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کیا آپ کو کوئی صحابی کبھی ملا ہے جو گھر چلانے کی وجہ سے پریشان ہو؟ کبھی کسی نے آ کے یہ شکوہ کیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ملازمت نہیں مل رہی؟ کیا آپ کو پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں پورے کا پورا گھر اس چیز کا مقابلہ لگاتا ہوا نظر آیا ہے کہ فلاں کے بچے نے اتنی تجارت کر لی ہے، تم بھی اتنی تجارت کرو؟ نہیں، سارا مدینہ، سارے صحابہ آخرت کا مقابلہ کرتے تھے، آخرت کی دوڑ لگاتے تھے۔ اس نے نیکی کی ہے، ہم نے اس سے زیادہ کرنی، حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا تھا کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے یہ گزارش کیا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم ساری زندگی شادی نہ کریں، اللہ اللہ کرتے رہیں، دین کا کام کرتے رہیں۔ شادی چونکہ بعض دفعہ رکاوٹ بن جاتی ہے، بعض صحابہ کے یہ کہتے تھے اللہ کے رسول ہمیں ساری زندگی روزانہ روزہ رکھنے کی اجازت دے دیں۔ بعض صحابہ یہ کہتے تھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ یہ اجازت
ہم گھر بار چھوڑ کر کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جائیں اور وہاں اللہ 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 کا ذکر کرتے رہیں، چونکہ یہ دنیا جب رہنے کے لیے ہے ہی نہیں، ہمیں اس سے جان چھڑانے کا اے اللہ کے رسول اذن دے دیں، اجازت دے دیں، تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ صحابہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہ کہتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں لوگوں کے پاس مال ہے، وہ مال خرچ کر کے جنت لے لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذکر بتلا دیتے تھے کہ تم اللہ کا یہ ذکر کر لیا کرو، قیامت کے دن اللہ تمہیں بھی عزت عطا کر دے۔ تو ہمارا مقابلہ کس چیز میں؟ سب دن سارا دن ہم بچوں کو تانے مینے اور چننے دیتے رہتے ہیں، فلانے دے منڈے نے آ کر لیا ہے، او دے منڈے نو آ نوکری مل گئی ہے، وہ فلانا نمبردار دا جناب علی منڈا جڑا انہوں اے مل گیا ہے، انہیں دکان لے لی، انہیں قلعہ بیچتا ہے، انہیں رکشہ لے لیا، انہیں کار لے لی ہے، انہیں کھوتی ریڑھی تو آ بنا لیا، انہیں فلاں کر لیا۔ سارا دن ساڈے لولے ایتھے دی ایتھے اپنے بچوں کو بلیک میل کر کے، اگر ہمارے نزدیک کوئی آئیڈیل نمونہ بڑی چیز ہے، وہ صرف دنیا رہ گئی۔ کیا ہم نے کبھی یہ کہا ہے کہ فلاں کا بچہ ماشاءاللہ حفظ کر رہا ہے، ہمارا پڑھ ہی نہیں رہا، حفظ نہیں پڑھ رہا، سکول کے نمبر ماری جا رہا ہے، فلاں کا بچہ نمازیں پڑھتا ہے، ہمارا بچہ نمازیں نہیں پڑھتا، فلاں کا بچہ مسجد میں جاتا ہے، ہمارا بچہ مسجد میں نہیں جاتا۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، او مقابلہ لگانے والوں، تقابل کرنے والوں، کمپیریزن کرنے والوں، مقابلہ لگانے کا اصل جہاں یہ ہے کہ اپنے بچوں کے دل میں تنافس نیکی کا پیدا کرو، جذبہ نیکی کا پیدا کرو۔ امہات المومنین فرماتی ہیں، صحابیہ طیبات فرماتی ہیں، شدید ترین گرمی کے روزے ہوتے تھے، ہم بچوں کو انعام کا سنا کر کے، انعام کا لالچ دے کر کے شدید گرمی میں روزہ رکھا دیتی تھیں۔ اگر وہ کھانے کے لیے کوئی چیز مانگتے تھے نا، ہم کھیلنے کے لیے کھلونے دے دیتی تھیں کہ کسی طرح یہ دن کو پرچا لگا کر کے اپنا روزہ پورا کر لیں، انہیں فرض روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ ٹریننگ بھی یہ دی جاتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا تھا، یہ خیر والا ماحول ہوتا تھا گھروں کے اندر۔ تو کوشش یہ کرو کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف رغبت ان کی ہو۔ اب یہ جو پروگرام جس وجہ سے منعقد ہوا ہے وہ وجہ دین ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کسی بچے نے فزکس پڑھی ہو؟ غور فرمائیے، مجھے یہ جواب دیں میری بات کا۔ میں تو جلسے کے لیے نہیں ہے، میں تو چند باتیں کرنے کے لیے آپ سے آیا ہوں، کچھ دل کے خیالات شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ کوئی فزکس کا پروفیسر مر گیا ہو اور فزکس کے پروفیسروں نے اکٹھے ہو کے اس کے تذکرے کیے ہوں۔ کریں گے بھی تو کیا کریں گے؟ یہ ریاضی کا سوال بڑا حل کرتا تھا، یہ ایکشن جیکشن کے اصول بیان کر دیتا تھا، یہ ایکشن ری ایکشن کی اصطلاحات کو اچھی طرح سمجھاتا تھا۔ اچھا، اس کی ایکشن اور ری ایکشن کی اصطلاحات اور ٹرمز کا اگر تذکرہ کیا بھی جائے گا، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ ایک شخص بڑی کبڈی کھیلتا ہے، کرکٹ بڑی کھیلتا ہے، فٹ بال بڑا کھیلتا ہے، بزنس بہت بڑا ہے، قیامت کے دن اگر ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی، یہ ساری چیزیں مل کر کے ایک نیکی کا مقابلہ کر سکیں گی؟ کہ یہ دنیا میں کرکٹ بڑی اچھی کھیلتا تھا، اس کو جناب علی فلاں ملک کا ایوارڈ ملا تھا اور اس نے جناب علی ورلڈ کپ جیتا تھا، دنیا میں اس کے نام کے چرچے تھے، جب یہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آتا تھا اس کے آگے پیچھے سیکورٹی ہوتی تھی اور بڑی بڑی ٹیموں کے حساس ترین پہروں کے اندر یہ جناب علی وہ کلب کے اندر اور جناب علی اس اسٹیڈیم کے اندر داخل ہوتا تھا۔ یہ سارا پروٹوکول اور کروفر مل کر کے بندہ دوزخ میں جا رہا ہے، جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی چاہیے، یہ ساری چیزیں مل کر کے اسے ایک نیکی دے سکتی ہیں؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے کہ تیرے بارے فیصلہ ہو جائے کہ تو دوزخی ہے، اللہ نہ کرے کسی بندے کے بارے، لیکن ہاں اس کی اولاد میں سے کوئی ایسا بچہ نکل آئے جس نے دین سیکھا ہو، ایسا بچہ نکل آئے اس نے دین سیکھا ہو۔ قرآن مجید میں سورۃ طور میں ہے، والذین اتبعتہم بایمان الحقنا بہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان کے اندر ان کی پیروی کی۔ کس کے اندر؟ ایمان کے اندر۔ کس کے اندر؟ ایمان کے اندر۔ تو ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے اعمال میں سے کسی قسم کی کٹوتی نہیں کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بعض دفعہ اولاد زیادہ نیک ہوگی تو والدین کم نیک ہوں گے، اللہ اولاد کی نیکی کی وجہ سے والدین کو بھی عزت والا مقام عطا کر دے۔
یہاں کہتے ہیں جی منڈا ماشاءاللہ کرکٹ بڑی کھیلتا ہے, چھکا بڑا اچھا لگاتا ہے, انٹرنیشنل ٹیم کے اندر ہے. میڈیا والے اس کے والدین کا انٹرویو کرنے آئے تھے, ٹیلی ویژن پہ اس کی خبر چلی, اس کی بات ہوئی, اس کی تصویر آئی. تو اپنے بچے کو دین کی طرف لگا, ساتوں آسمانوں پہ تیرے نام کے تذکرے ہوں گے. اولاداں نو نمازی بناؤ, مرن تو بعد تہاڈی اولاد دا نماز پڑھنا خدا دی قسم ہے تانوں فائدہ دے گا. یہ کنفرم ہے, یہ لازمی اور یقینی ہے کہ تیرا بچہ تیرے جانے کے بعد اللہ سے دعا کرے. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض دفعہ ایک والد پھنسا ہوتا ہے اور اس کا کوئی بچہ نماز پڑھتا ہے اور اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو اس پھنسے ہوئے بندے کو رہائی عطا کر دیتے ہیں. وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میں کس لیے رہا کر دیا گیا, تو فرشتے اس کو بتلاتے ہیں کہ آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے اللہ سے دعا مانگی, تیرے لیے تیرے بیٹے نے اللہ سے دعا مانگی. یہ جب یاسر بیٹا ہمارے پاس پڑھتا تھا تو اس کے بھائی اس کو چھوڑنے آتے تھے. بچے ہیں, بعض دفعہ دل نہ لگا, رونے لگ گئے تو کبھی پیچھے والدہ بھی آ جاتی تھی, والد بھی آ جاتے تھے, اور وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم نے اسے کیا کرنا ہے, قرآن, ہم نے اسے قرآن پڑھانا ہے. ان سب نے پہرا دیا, اس نے قرآن پڑھ لیا. چلیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں کس نے کس وقت چلا جانا ہے, لیکن وہ معصوم تھا, بچہ تھا, ابھی وہ رشد اور انسیت کی اس عمر کو نہیں پہنچا تھا جس پہ بڑے شخص کے احکامات کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. لیکن کیا قیامت کے دن اس کا پڑھا ہوا قرآن اور جن جن لوگوں نے عزیز و اقربا نے اس پہ پہرا دیا یہ فائدہ نہیں دے گا؟ اللہ کی قسم پورے قرآن کی خدمت تو فائدہ دے گی. رسول رحمت نے فرمایا تم نے جو ایک قدم بھی اٹھایا ہے نا, اور اس قدم اٹھانے کی وجہ سے اس پہ دھول پڑ گئی ہے, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس قدم پہ خدا نے دوزخ کی آگ کو حرام کیا. تو کیا یہ ٹھیک ہے کالج پڑھنا چاہیے, ہم نے خود پڑھا ہے, ہم اس کے خلاف نہیں ہے, یونیورسٹی بھی جانا چاہیے. تو کیا یونیورسٹی جاتے ہوئے قدموں پہ مٹی پڑ جائے تو یہ اعزاز ملتا ہے؟ کالج جاتے ہوئے قدموں پہ مٹی پڑ جائے تو یہ اعزاز ملتا ہے؟ یہ اعزاز مسجد اور مدرسے میں جانے پر ہی ملتا ہے. تو آپ سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے خاندان میں بھی کوئی نہ کوئی ایک آدھ بچہ ہو جو دین پڑھے اور آپ اس پہ پہرا دیں, اسے چھوڑ کے آئیں, اسے لے کے آئیں. اس دور کے اندر جب ہر بندے کو اپنے پیٹ, گھر, روٹی کی پڑی ہوئی ہو, اس دور کے اندر اللہ کے دین کا نام لینا یہ بہت زیادہ عزت حاصل کر جاتا ہے. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک دور آئے گا دین کا نام لینے والے نہیں رہیں گے, دین کا کام کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کے باوجود جو بندہ دین کا کام کرے گا, دین کا نام لے گا, اللہ 50 بندوں کے برابر اس کو اجر دیں گے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس وقت کے 50 یا ہم میں سے 50؟ فرمایا تم جیسے 50 کے برابر اللہ فتنوں کے دور میں دین کا کام کرنے والے کو اجر عطا فرمائیں گے. تو یہ تو کمیٹی ملنی ہے آنکھ بند ہونے کے بعد, یہ رسپانس آنا ہے مرنے کے بعد, وہ جہاں کائنات کی کوئی سائنس اور کوئی ٹیکنالوجی نہیں جا سکتی. اگر تو دینداروں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو دیندار تیرا تذکرہ کرتے ہیں, اور جب دیندار تیرا تذکرہ کرتے ہیں تو فرشتے تیری قبر کے اندر مبارکباد لے کے آئیں گے کہ اچھی محفل میں تیرا ذکر ہو رہا ہے. آوارہ بندوں کے ساتھ بیٹھے گا, سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے گا, وہ تیری سیاست کی تعریفیں کریں گے تو ان تعریفوں پہ تو تجھے بالکل ثواب نہیں ملے گا. نماز پڑھتا ہے تو نمازی تیرا ذکر کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے کہ ہمارا نمازی ساتھی 5 وقت کا نمازی تھا, حاجی صاحب تھے, بزرگ تھے, میاں صاحب تھے, شیخ صاحب تھے, چودھری صاحب تھے, ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے. واللہ العظیم بے شمار احادیث ہیں, وقت کم ہے, میں آپ کے سامنے ڈیٹیل سے رکھوں کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اور لوگ اس کا تذکرہ خیر کرتے ہیں, اللہ جنت میں اس کے درجے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ درجے کس لیے بڑھیں گے؟ جب ہم دین کے پروگرام میں بیٹھیں گے, دینداروں کے ساتھ تعلق رکھیں گے. یہ تو چھوٹا سا بچہ تھا, اس نے بھی زندگی نہیں اتنی گزاری تھی کہ اس کا اتنا زیادہ تعلق ہوتا, لیکن آپ نے دیکھا کہ جنازے کے اندر کتنے لوگ آئے, مدرسے والے آئے,
اساتذہ آئے, طلبہ آئے, اور ہمارے مدرسے میں چونکہ میرے پاس اس نے حفظ کیا, بڑا نیک طبیعت کا لڑکا تھا, تہجد بھی بعض پڑھتا تھا. ابھی پچھلے دنوں میں, پچھلے ہفتے کی بات ہے, تو میں پرانی رپورٹیں دیکھ رہا تھا, تو جب بچے سبق نہیں نہ سناتے تو میں بعض دفعہ ان کو سزا دے دیتا ہوں, بعض دفعہ دم کر دیتا ہوں, بعض دفعہ کہہ دیتا ہوں جل جا کے نفل پڑھ, بعض دفعہ کہتا ہوں چل میرے ساتھ لکھ کے وعدہ کر ورنہ آئندہ میں سزا دوں گا. تو میں نے وہ کاغذ نکالے, تو اس میں سے ایک کاغذ نکلا جو اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا, جس میں وہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ قاری صاحب میں نے 3-4 دن سبق نہیں سنایا تو میں بڑا پریشان ہوں, میں اللہ سے نفل پڑھ کے بھی معافی مانگتا ہوں, فلاں لڑکے کو میں نے گالی نکالی, میں اس کی بھی معافی مانگتا ہوں, میں حفظ کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے دم کر دیں, مجھے موقع دے دیں. اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا اور نیچے اس نے سائن کیے ہوئے ہیں. وہ پرچی نکلی تو میں نے کہا یار یہ گوائیاں ہیں ساری کی ساری, یہ خیر کے کام اتنے بڑے ادارے میں, اتنے بڑے بڑے لوگوں کی زبان پہ خیر کا تذکرہ کیا اس لیے آیا کہ یہ بزنس مین کا بیٹا تھا؟ نہیں, یہ اس لیے آیا کہ یہ بچہ قرآن پڑھتا تھا. ہم تو کسی بزنس مین کو ٹکے کا نہیں سمجھتے, خدا کی قسم ہم آکڑ خاں مشہور ہیں اللہ کے فضل سے. لوگ جانتے ہیں ہمیں, فیصل آباد سارا جانتا ہے, پاکستان جانتا ہے, دنیا جانتی ہے. ہم کبھی کسی کو اس کے ظاہر کی وجہ سے, اسٹیٹس کی وجہ سے, پیسے کی وجہ سے عزت نہیں دیتے. ہم عزت دیتے ہیں اس کی بزرگی کی وجہ سے, دین کی وجہ سے. ہم کسی بندے کو بڑھ کے اس لیے نہیں منہ لگاتے کہ اس کے پاس پیسہ ہے, نہیں, آج تک نہیں یہ کیا. یہ ہمارے بچے, یہ چھوٹے, یہ طلبہ, یہ یاسر بوٹا ہمارا ادارے کا طالب علم, یہ کہاں تک. وہ میری والدہ کے پاس ایک لڑکا, اس کا نام یہاں شاید آیا باہر بچہ, وہ لقمان اور اس کے کلاس فیلو وہاں بیٹھے رو رہے ہیں اور اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. یار یہ پیار, یہ اتنی جلدی اتنا کچھ بندہ سمیٹ لیتا ہے. اگر 4 دن دین میں اللہ تجھے گزارنے کی توفیق دے دے تو تو اندازہ لگا سکتا ہے تو کتنا عظیم بن سکتا ہے. مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو جا, دین کے ساتھ اٹیچ ہو جا, اپنے بچے کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے, گارنٹی اللہ کے رسول نے دی ہے, دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب. یہ دین تو اندھوں کو رستہ دکھاتا ہے, تیرا بیٹا تو دیکھتا ہے, آنکھوں والا ہے. تیرے مرنے کے بعد تو روئے گا قبر میں جا کے. تیرے 5 کے 5 بیٹے جج ہوں, 5 کے 5 بیٹے ڈاکٹر ہوں, ان 5 ججوں اور ڈاکٹروں کا تجھے وہ فائدہ نہیں جو تیری نسل میں ایک حافظ قرآن ہو, اس کی ایک پڑھی ہوئی آیت زمین کو ہلکا کر دے, آسمانوں کو ہلکا کر دے. ایک آیت, کتنی؟ ایک آیت. تیرا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو کے ایک نماز پڑھا دے, 10 بندے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں, خدا کی قسم کائنات تولی جائے نا, کائنات ہلکی ہو جائے گی, وہ کروائی ہوئی جماعت بھاری ہو جائے گی جس میں تیرے بچے کے پیچھے 10 بچوں نے کھڑے ہو کر کے پیغمبر کی عظیم سنت اور فریضے کو ادا کیا ہے, جسے نماز کہتے ہیں. یہاں مقابلے ہیں دنیا کے, فلاں نے گڈی لے لی ہے, فلاں نے او لے لیا ہے, فلاں سعودیہ چلا گیا, فلاں دبئی چلا گیا ہے, فلاں کویت چلا گیا, انہوں نے ٹیلاں لوا لیا نے, انہوں نے او بھی قلعہ لے لیا ہے, انہوں نے پھول لا لے نے, انہوں نے باغ لے لے نے, انہیں آ کر لیا, انہیں جاؤں کر لیا, انہیں فلان کر لیا, انہیں ٹین کر لیا. کی کھٹیا تے کی کھٹیا ہے, اس پوری دنیا فانی دا, جنہوں نے کھٹا کمایا تھا کیا لے گئے. آپ کا سارا گاؤں بیچ کر کے اگر بولی لگائی جائے نا, یہ مشرف کے محل سے قیمتی نہیں ہے, جس میں رہنا اس کو نصیب نہیں ہوا. اس نے پتہ نہیں ہمیشہ رہنے کے لیے شاید سوچ کر کے بنایا ہو, بندہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے. خالی پڑا ہے, ویران پڑا ہے, زمین کھا گئی, آسمان کیسے کیسے, ہوئے نام اور بے نشاں کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نام کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. ہم اگر کسی دنیا دار کی تعریف کریں گے نا, صرف اس لیے کریں گے کہ یہ دین داروں سے پیار کرتا تھا, اللہ والوں سے تعلق رکھتا تھا. ہم اس کے تعلق کا ذکر کریں گے اور وہ خدا سے اجازت مانگے گا کہ ہمیں آج پتا چلا ہے کہ دین کا تعلق اتنی اچھی چیز ہے, خدایا مجھے دنیا میں واپس بھیج, میں ساری زندگی ان کے قدموں میں گزار کر کے آؤں. لیکن میرے بھائی وہاں جا کے دوبارہ آنے کا وقت نہیں ملے گا. اپنی مسجد کے امام صاحب کی عزت کیا کر, اپنی مسجد کے قاری صاحب کو احترام دیا کر, خطیب صاحب کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کر. تو اس کو جب دل سے عزت دے گا نا, اللہ تیرے گھر کے اندر امام اور خطیب پیدا کریں گے. علماء سے نفرت رکھے گا, یہ بات میری نوٹ کر کے چلے جا, لاکھوں باتوں کی ایک بات ہے, بغض اور کدورت رکھے گا, ضد رکھے گا. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں, آپ کی نسل میں بہت جلد حافظ قرآن پیدا نہیں ہوگا.
جس چیز سے بندہ ضد رکھے قدرت اس کو اس چیز سے محروم کر دیتی. اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, باپ نیک ہو تو اس کے مستقبل کی حفاظت کے لیے اللہ نبی کو بھیج دیتے ہیں. یہ باپ نیک تھا, باپ نیک تھا تو تقوی اختیار کر. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. اگر لوگ ڈرتے ہیں کہ ان کی اولاد کمزور ہے, طاقتور نہیں ہے, فرمایا والدین نیک بن جائیں, ان کی اولاد کو سپر پاور میں بنا دوں گا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. اللہ کا تقوی اختیار کر لیں, دین کی محبت, دینداروں کی محبت دل میں پیدا کر لیں. اولاد کمزور بھی ہوئی, اللہ اتنی طاقت عطا کر دیں گے کہ وہ دین کی خدمت کے لیے قبول کر لی جائے گی. اپنے بچوں کو دینداروں کے پاس لے کے جایا کر, علماء کے ساتھ ان کی سلام دعا پہ خوش ہوا کر, انہیں کہا کر کے اپنے قاری صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آ, سلام لے کر کے آ, آج اچھا کھانا بنا ہے حافظ صاحب کی خدمت میں پیش کر کے آ, تاکہ اسے پتا چلے کہ قاری صاحب, حافظ صاحب, خطیب صاحب, امام صاحب کی عزت ہے, اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں نے بھی یہ بننا ہے. جب تو گھر میں بیٹھ کے سارا دن امام صاحب, خطیب صاحب کی چغلیاں کرے گا تو تیری اولاد پہ رنگ نہیں چڑھے گا, چڑھے گا, زنگ چڑھے گا, اور زنگ کے پردے چڑھیں گے کہ وہ دین کی طرف نہیں آئے گی. تو آج کا یہ پروگرام بھائیوں نے رکھا ہے, بوٹا صاحب نے رکھا ہے, اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میری ان بھائیوں کی کاوشوں کو اللہ ان کی جوانیوں میں برکت دے, اور یہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں. یہ جو لڑکے طلبہ, مجھے تو نام بھی نہیں آتے, ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور اس کا تذکرہ خیر کرتے ہیں. کبھی اس کی تصویریں مانگتے ہیں, کبھی اس کی تلاوتیں مانگتے ہیں. کچھ تلاوتیں ہیں اور لوگ سنتے ہیں تو اس کو یاد کرتے ہیں, اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹا ہمارا اثاثہ تھا. دوسرے بیٹے اتنا بڑا اثاثہ نہیں ہے جتنا بڑا وہ اثاثہ تھا. اور یقیناً عزیزو میرے بھائیو, وہ اثاثہ آپ کا اللہ کے ہاں محفوظ ہے, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم آج اس کا ذکر خیر کر رہے ہیں, ہم اس کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں. کلاسوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے. اب 2-4 ماہ جو پڑھ لے, 2-4 سال پڑھ لے, اس کو اللہ اتنی عزت دیتے ہیں. اگر تیری زندگی اللہ دین کے لیے قبول کر لے تو تو اندازہ لگا سکتا ہے تجھے کتنی عزت ملے گی. یہ نسلوں کی نسلیں چلتی رہیں گی اور تیرا ذکر خیر ہوتا رہے گا. تو انشاءاللہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے خاندان میں سے توجہ دلا کر کے نا, ہمارے پاس تو داخلہ کھلا ہی رہتا ہے, ہم 3 وقت کھانا دیتے ہیں. اور میں آپ کو تو نہیں کہتا, جن گھروں میں ہم رہتے تھے, جیسی ہم نے زندگی گزاری ہے, ہمیں تب اپنے بچپنے میں ویسے کھانے میسر نہیں ہوتے تھے جس طرح کا کھانا الحمدللہ 3 بار ہم دیتے ہیں. اب آج کل اے سی لگے ہوئے ہیں, پتھر لگے ہوئے ہیں, اور فرنیل کے ساتھ روزانہ صفائیاں کی جاتی ہیں, فرشتوں جیسا ماحول ہے. سفید وردیاں پہنا کر کے ہم بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھانے کے لیے بٹھاتے ہیں, اور بڑا خوبصورت لہجے کے اندر بچے قرآن پڑھتے ہیں. آج بھی میں آپ کے پاس یہاں آنے سے پہلے 10-15 طلباء کا ٹیسٹ لے کے آیا ہوں, کسی کے 10 پاروں کا, کسی کے 7 پاروں کا, کسی کے 5 پاروں کا, اور میں بتا کے ہوں قاری صاحب کو اس کا قلقلہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے, ان کا گروپ بنا دو, ان کی ٹیم بنا دو. حضرات, اس دور کے اندر الحمدللہ ہم جیسے لوگ آپ کے بچوں کی فکر کے لیے الحمدللہ بیٹھے ہوئے. تو کیا آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اپنے خاندان کے بچوں کو دین کی طرف لگائیں؟ بولیں. اتنے افراتفری کے دور میں جب بھائی بھائی کو مکان دینے کے لیے تیار نہیں, خالی پڑا ہوا کرائے کے بغیر, 2 سے 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں کسی کو مہمان بنانے کے لیے تیار نہیں, ایسے دور میں بھی سینکڑوں بچوں کے استقبال کے لیے ہم فقیر بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر بھی ہم دین نہ سیکھیں تو خدا ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ اللہ ناراض ہوں گے. آپ سب نے دین سیکھنا ہے, نماز سیکھنی انشاءاللہ, کہیے نماز کا ترجمہ سیکھنا ہے انشاءاللہ, اور قرآن مجید کی تلاوت سیکھنی ہے اللہ کے فضل سے, اور روزانہ نماز, جتنے آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے آپ نماز پڑھنے لگ جائیں نا, روزانہ پورے پاکستان میں آپ کی مسجد کی تھڑ تھلی مچ جائے کہ فلاں منڈا پنڈ کے اندر ایک مسجد ہے, اس کی مسجد کے اندر فجر کے ٹائم اتنے نمازی ہوتے ہیں. آپ 6-6 دن کی کانفرنسیں کرواتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تب ہے جب مسجدوں میں نمازیوں کی اس طرح کثرت ہوگی.
فائدہ تب ہوگا جب دلوں کے کفر اور کرودھ ہم ختم کریں گے. محبتوں کا درس دیتے ہیں لوگوں کو اور عید اپنے سگے بھائی سے نہیں ملتے. یہ نفرت اور کدورت ختم کر کے نا ایک دوسرے سے سلو کریں, مقابلہ لگائیں نیکی کے اندر, نیکی کے میدان میں. سابقو الی مغفرۃ من ربکم, لوگوں مغفرت بخشش کی طرف مقابلہ لگاؤ, دوڑ اللہ کے دین کی طرف تم لگاؤ کہ اس کا ایک بچہ پڑھا دین, میں نے دونوں کو پڑھانا ہے. تو دعا مانگ, اللہ تجھے توفیق دے گا. اگر بچے نہیں دیے تو اللہ دے گا. نبی بیٹے کی ولادت سے پہلے یہ مانگتا ہے, ربی حبلی, پوری دعا مانگتے ہیں. ذریۃ طیبہ, اللہ مجھے پاک اولاد عطا کر. حبلی من الصالحین, مجھے بیٹا دینا. پیدائش سے پہلے میں تجھے کہتا ہوں نیک صالح ہو, نیک صالح ہو, دیندار ہو. کیا ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی. اے اللہ میں نبی, میرا باپ نبی, میرا دادا نبی, میرا پردادا نبی, دنیا کی سلطنت میرے پاس, تخت میرے پاس, اقتدار میرے پاس, اختیار میرے پاس, لیکن میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, میں جب مر جاؤں تو مجھے نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرنا. نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کر, نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھا کر, نیک لوگوں کے پروگرام میں بیٹھا کر, اور اپنے گھر کے اندر نیکی کا ذکر کیا کر, خیر کے کام کا ذکر کیا کر. اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھ کر کے خیر کے کام کے افکار تازہ ان کو بھولا کر, کہا کر. اللہ تیرے گھر کے اندر خیر اتارے, تیری نسل کے اندر خیر اترے, تیرا دل اللہ پاک کر دے, تیری فکر اللہ پاک کر دے, تیری سوچ اللہ پاک کر دے. اپنی خواتین کو چغلی سے روکا کر. تو نے اللہ کو منہ دکھانا ہے تو لوگوں کی اصلاح کر, جتنا اصلاح کے اندر ہو سکتا ہے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر. اور میرے بھائی, میرے عزیز, میرے ساتھی, یہ کوشش کیا کر کہ روزانہ تیرے گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ کھانا ضرور کھائے. تیرے دروازے سے کتنے کلفیوں والے, کتنے پاپڑوں والے, کتنے مرچوں والے, کتنے چھابڑی فروش, کتنے ریڑی بان تیرے دروازے کے آگے سے گزرتے ہیں. ان کو کبھی آواز دے کے پانی پلایا کر. رحمت کائنات نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس بندے کو عظیم لوگوں کی صف میں کھڑا کرے گا جس نے کبھی کسی پیاسے کو پانی پلایا ہوگا. ایک فاحشہ نے کتے کو پانی پلایا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, خدا نے اسے بخش دیا تھا. تو اللہ کے بندوں کو پانی پلایا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا تو میں نے پہلے آسمان پہ بھی نبیوں سے ملاقات کی جن میں سے آدم علیہ السلام بھی تھے. میں نے دوسرے آسمان پہ بھی نبیوں سے ملاقات کی. تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام ملے, موسیٰ, ہارون علیہ السلام. کرتے 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 میں 7ویں آسمان سے بھی اوپر جب بیت المعمور گیا, جو سب سے زیادہ عزت, سطوت, حشمت, یشمت والی جگہ ہے, تو اس بیت المعمور کے اندر جو فرشتہ ایک بار داخل ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی. تو کب سے فرشتے داخل ہو رہے ہیں پتہ نہیں, کتنے داخل ہو چکے پتہ نہیں. تو ایک لمحے میں 70,000 فرشتہ داخل ہوتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر چلا جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. کسی فرشتے کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے پکے پکے. رسول رحمت فرماتے میں بڑا ششدر اور حیران ہوا. تو میں نے پوچھا ابا جی کیا کہنے قسمت کے کہ اتنی بڑی اللہ نے عزت عطا کر دی کہ آپ بیت المعمور کے ستون سے پکے پکے ٹیک لگا کے بیٹھے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے, میں نے چونکہ اللہ کا گھر بنایا, اسے آباد کیا, میں خدا کے گھر کا جھاڑو دیتا تھا نا, اللہ کے گھر کی صفائی کرتا تھا, تو اللہ نے اپنے گھر کو صاف رکھنے کی نیکی کو قبول فرمایا اور مجھے یہ عزت ہمیشہ کے لیے عطا کر دی. انطہر بیتی للطائفین والعاکفین, ایک جگہ آتا ہے والقائمین, قیام کرنے والوں کے لیے. اے میرے ابراہیم تو اس گھر کو پاک کر, اس گھر کو صاف کر. اللہ کے گھر کو پاک رکھنا, صاف رکھنا دیندار کے لیے, نماز پڑھنے آنے والے کے لیے, اللہ کے بندے کے لیے یہ بہت بڑی عزت کا کام ہے. تو کیا کر, اللہ تجھے دنیا کی عزتیں بھی عطا کریں گی, آخرت کی عزتیں بھی عطا کریں گی. آپ نے سنا ہوگا نا کہ فلاں بندہ فلاں کے دربار پہ جھاڑو رکھ کے آیا, فلاں بندہ فلاں کے دربار پہ نمک رکھ کے آیا, سنا ہوگا آپ نے.
فلاں بندہ فلاں کے دربار پہ سگریٹیں رکھ کے آئے. جہاں کے اندر ایک دربار ہے وہاں لوگ سگریٹیں رکھ کے آتے ہیں. سگریٹ نہیں ہوتی یہ پینے والی سگریٹ جسے ہم حرام سمجھتے ہیں اور وہ حرام ہے. وہ سگریٹوں کے ڈنڈے رکھ کے آتے ہیں لوگ اور اس کے بعد کہتے ہیں جی جب بابا جی کے دربار پہ ہم نے سگریٹ کا چڑھاوا چڑھایا تو ہماری یہ مراد مشکل پوری ہو گئی. نعوذ باللہ. تو میرے بھائی میرے عزیز سب سے برکت والی جگہ یہ مسجد ہے. سب سے برکت والی یہ جگہ مسجد ہے. جب تجھے کوئی پریشانی ہو, میری آخری بات غور سے سن, یہ حدیث ہے, کوئی پریشانی ہو, کوئی کام نہ ہو رہا ہوئے تے کسے پاسے ہاتھ نہ پیندا ہوئے, جب تک ساڈا ہاتھ پیندا ہوئے تب تک اسی اللہ نو یاد ہے. اسی پہلوں ٹیل لاؤنے ہیں کہ فلاں بندہ بھی تھانے 'چ کام آ سکتا ہے, فلاں بھی کام. جدوں وینے نا کہ کوئی کام نہیں ہے, بندہ پھانسی تے لگے ہی لگے, پھٹے تے چڑھے ہی چڑھے, کوئی واسطہ وسیلہ نظر نہیں آتا, پھر پورا دھیان اسی کیدے حل کرتے ہیں. جب تک تانوں کوئی آسرا باسرا نظر آتا رہے اسی اللہ نال مخلص نہیں ہوتے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان کی کشتی سمندر کے بھنور میں پھنس جاتی ہے اور ہر طرف سے گر جاتی ہے اور انہیں بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی, تو پھر مخلصین لہ الدین, بڑے مخلص ہو کے اللہ کو پکار کے کہتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین. اللہ اج اگر تو اس دکھ تو سانو بچا لیا نا تے اسی یقین من تیرے شکر گزار بن جائیں. اب یہ دعا مانگنے والے مشرک ہیں. قرآن کون کہتا ہے؟ مشرک. سورت یونس کے اندر یہ واقعہ ہے کہ مشرک بے دین جڑا خدا نو ماندا ہی نہیں, مخلص ہو کے وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کر لیتے. تو دیندار ہے الحمدللہ, تو مخلص ہو کے جب اللہ سے مانگے گا تو اللہ قبول فرما لے گا. کوئی پریشانی ہو, کوئی کام نہ ہوتا ہو, کوئی دکھ ہو, کوئی غم ہو, اپنے گھر سے وضو کر. اس حدیث میں یہ ذکر ہے, مسجد میں آ کے وضو نہیں کرنا. کر سکتا ہے لیکن یہ جو عزت اور اعزاز حاصل ہے, یہ جو حدیث ہے اس میں ذکر یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے آنا. کہاں سے وضو کر کے آنا؟ گھر سے. من توضأ فی بیتہ, اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر, بہترین طریقے سے کلی کر, ناک میں 3 بار پانی چڑھا, اچھی طرح لونا نہیں چڑھانا ہے, پھر اس کو چھڑک اور پھر منہ دھو اور پھر اپنے بازو 3 بار دھو کے سر کا مسح سنت کے مطابق کر اور پھر پاؤں کو دھو اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا بسم اللہ سے وضو شروع کر کے اللہ کے گھر میں آ کے 2 رکعتیں پڑھ. کتنی رکعتیں؟ 2 رکعت. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جب یہ بندہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ آسمانوں پہ فرشتوں سے یہ کہتے ہیں لوگوں یہ بندہ میرا مہمان ہے اور میں اللہ اس کا میزبان ہوں. حق المزوری ان یکرم زائرہ, میزبان کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے مہمان کی قدر کرے. دنیا کے میزبان اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں, مجھ سے بڑا میزبان کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے. فرشتوں یہ جس کام سے آیا ہے ہمیں خدا نے اس کے کام کرنے کے فیصلے کر لیے. بگڑی یہاں بنے گی, اللہ کا نام لینے سے بنے گی, قرآن کی تلاوت کرنے سے بنے گی. اللہ کا نام لے کے قرآن کی تلاوت کر کے خدا سے دعا مانگ کے اب جو تجھے رابطہ نظر آتا ہے اس سے رابطہ کر لے. تجھے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا, مایوس نہیں ہونا پڑے گا. اللہ تیری عزت کی حفاظت فرمائیں گے. اگر تو کسی سے ظاہری تعاون لینا بھی چاہے گا اللہ اس بندے کو تیرے قریب کر دیں گے. تو یہ چھوٹے چھوٹے 1-2 کام میں نے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں ہم نے انشاءاللہ یہ کرنے, اور یہ جو پروگرام ہم نے کرنے ہیں نا اس میں بھی ہم نے یہ کوشش رکھنی ہے کہ ان کو ہم نے مفید بنانا. لا 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 پا ادھروں پھڑ فلانا آ گیا, پھول سٹ دیتے, نعرے مارتے, فلانے بنے ٹھپتے, موچے پاتے, چھوڑے لاتے. کئی سالوں سے آپ کے گاؤں میں 3 دن کی کانفرنس ہو رہی ہیں. 3 دنوں کی کتنے کے موچے پڑ گئے, کتنے کے چھوڑے لے گئے. یہ جب مقابلے سے جب ہم باہر نہیں نہ آئیں گے, یہ اس قسم کے مقابلوں سے فلاں نے فلاں کا مقابلہ کر لیا, فلاں نے فلاں کا مقابلہ کر لیا, فلاں خطیب بہت چلیا, فلاں نہیں چلیا. ان مقابلوں سے جب باہر آ کر کے یہ دیکھیں گے کہ میرا آخرت کی طرف دھیان کتنا ہوا, مجھے دین کتنا سیکھنے کو ملا, یہ خیال آپ دل میں رکھ کے تجزیہ کیجئے. اگر کسی کی گفتگو سے یہ 2 فائدے آپ نے سمیٹ لیے ہیں, یقین مانیے صدیاں نہیں, صرف ایک جلسہ ہی بڑا ہے. قرآن مجید انشاءاللہ سیکھنا ہے. اپنے بچوں کو, خاندان کے بچوں کو جو پڑھنے والے ہیں, غریب ہیں, امیر ہیں, تب بھی ہم نے کوئی نہ کوئی بچہ خاندان کا, بہن بھائی کا توجہ دلا کے انشاءاللہ دین کی طرف لگانا ہے. اور وہ بچہ دینداروں سے تعلق کا روشن ذریعہ بن جاتا ہے. جب وہ بچہ اس کے والدین جاتے ہیں تو علماء آ جاتے ہیں, 3.5 طالب علم دی امی فوت ہوئی,
تو یہ تعلق کام آتا ہے. یہ تعلق ہمارے طالب علم کا ابو فوت ہوا ہے, مولانا صاحب کے بھائی فوت ہوئے, 5 بھائی ہوتے ہیں, جنازے میں رش صرف ایک بھائی کی وجہ سے ہوتا ہے, دوسروں کو جانتے کوئی نہیں. ایک بھائی کی وجہ سے رش ہوتا ہے جس نے دین پڑھا ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کے والد گرامی فوت ہو گئے. اگر جنازے کے اندر 10,000 آدمی تھا نا تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 9,000 بندہ عبدالرزاق ساجد صاحب کی وجہ سے آیا ہوا تھا, اور وہ بچہ کیا ہے, دیندار ہے, اور سارے دین کے تعلق کی وجہ سے آئے ہوئے تھے کہ علامہ صاحب کے والد گرامی دنیا سے چلے گئے. یہ تعلق بڑا امیر بناتا ہے بندے کو, قیامت کے دن بڑی ساری شرمندگیوں سے بچائے گا. اے اللہ میرے سب عزیز و اقربا کی دنیا بھی کامیاب کر, آخرت بھی کامیاب فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.